آئیے اس ملاقات کو اور معتبر بناتے ہیں ایک چھوٹے سے حوالے کے ساتھ. شاید سن 1999 یا 2000 کی ایک شام ہے، نہیں اس سے قبل کا بھی واقعہ ہے. شکاگو کے بہت پرسکون ماحول میں ایک شخص مشاعرہ کرنے والے ایک محتمم کے پاس آتا ہے. بہت دولت مند ہے، بہت صاحب حیثیت ہے، بہت ادب سے کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت ایک شاعر کے لیے چاہیے کہ میں اپنے گھر پر چائے پلوا سکوں. بڑی مشکل سے تمام مصروف ترین وقت سے وہ لمحہ نکلتا ہے. اس لمحے میں اس عظیم شاعر کو لے کے وہ اپنے گھر جاتا ہے. گھر میں جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ایک بہت بڑا سا قیمتی بلکہ سونے کا جیسا تغرا لگا ہوا ہے اور اس پر اس شاعر کا شعر لکھا ہوا ہے کہ چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، جہاں کہیں بھی رہے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. یہ وہ خوبصورت لمحہ تھا کہ پروفیسر وسیم بریلوی چونکے، کہنے لگے صاحب یہ شعر، کہنے لگے آپ کا ہر اچھا شعر ہمارے جیسے بہت سے ادب دوستوں کے گھر میں تغروں کی شکل میں محفوظ ہے. مبارکباد پروفیسر وسیم بریلوی کو جنہوں نے وہ شاعری اس سماج کو دی ہے جو کہ یہاں نہیں بلکہ دنیا کے گوشوں گوشوں میں لوگوں کے پاس تبرک کی شکل میں ہے. میں ادب و احترام کا ہر وہ لفظ ان کے قداور وجود کے سامنے ان کے قدموں میں رکھ رہا ہوں کہ جس کے حوالے سے پروفیسر وسیم بریلوی آج حیدرآباد کے اس تاریخی مشاعرے میں آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں. گیت، غزل، جس صنف سخن پر چاہیے جناب وسیم بریلوی سے گفتگو کیجئے اور ان کے اشعار سنیے. زوردار استقبال کیجئے جناب پروفیسر وسیم بریلوی سے. میں بہت احترام کرتا ہوں آپ کی موجودگی کا کہ آپ ابھی تک مشاعرے میں موجود ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کو اس وقت ملتا ہے جب نہ آپ میں سننے کی سکت رہ جاتی ہے اور نہ ہم میں پڑھنے کی. لیکن شاید آج کی محفل میں سب سے تقویت کی بات یہ ہے کہ جو مہمان تشریف فرما ہیں انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر فنکار ہیں. بھلے ہی سیاست نے اعلیٰ کرسی پر بٹھا رکھا ہو لیکن 10 صاحب کے اندر کا فنکار ہے جو ابھی تک فن کے ساتھ ہے. حسین صاحب تو فنکار ہی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے فنکار ہیں. تو میں ان سب کی موجودگی کا احترام کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے بھارگو صاحب، آپ حضرات، میں اپنی جسارتیں پیش کر رہا ہوں. ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بات ہوئی تھی اردو کی تو میں نے ایک شعر کہہ لیا تھا، اس حوالے سے تفصیلات میں جانا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. غزل کا شاعر ہوں، اشارے میں بات کروں گا. میں نے یوں کہا تھا کہ تیری نفرتوں کو پیار کی خوشبو بنا دیتا. بس یہیں سے لگے کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے کہ تیری نفرتوں کو پیار کی خوشبو بنا دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا. تیری نفرتوں کو پیار کی خوشبو بنا دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے، یہ اردو نہیں، اردو سکھانا تہذیب سکھانا ہے. میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا. تو چونکہ بہت بات ہوئی تھی اس لیے مجھے یہ شعر یاد آ گیا، اتفاقی طور پر میں نے پیش کیا. چونکہ اس ٹی وی کے ذریعے ادھر کلام پڑھتے ہیں، ادھر شہر میں پہنچتے ہیں، لوگوں کو مصرے یاد ہو جاتے ہیں، شعر یاد ہو جاتے ہیں. تو کوشش کروں میں کہ بالکل نئے 2-3 شعر سنا دوں، پھر اس کے بعد اپنی اوقات پر آتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، یہ بالکل نئے شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کہیں قطرے کی غمخواری کرے ہے. اب یہ حیدرآباد ہے، میرے چند شعر کے کہیں قطرے کی غمخواری کرے ہے، سمندر ہے اداکاری کرے ہے. کہیں قطرے کی غمخواری کرے ہے، سمندر ہے اداکاری کرے ہے. اور ایک مضمون ملاحظہ فرمائیے، سمندر ہے اداکاری کرے ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. یہ دیکھیے پوری ویوستھا کے نام دے رہا ہوں. تو ملاحظہ، سمندر ہے اداکاری کرے ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، مگر وہ اداکاری کرے ہے.
کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، مگر وہ حکم تو جاری کرے ہے، مگر وہ حکم تو جاری کرے ہے، نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں۔ میرے عزیزو، اس وقت تک آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں، اس لیے کہ آپ شعر کے قدردان ہیں، سمجھنے والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جس طرح کی شاعری پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ نہیں کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، مگر وہ حکم تو جاری کرے ہے، نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں، نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں، وہی صدیوں کی تیاری کرے ہے۔ نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں، نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں، وہی صدیوں کی تیاری کرے ہے۔ بہت شکریہ آپ کی ادب نوازی کا، اور نئے شعر سن لیجئے صاحب۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، نئے 2 شعر ہیں، وہ حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ملاحظہ فرمائیے مطلع کہ ہم یہ تو نہیں کہتے، میں کہاں لے جاؤں گا آپ کو اس مطلع کے ذریعے، توجہ فرمائیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں، لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آہا، کیا دونوں مصرے زبان کے ہیں وسیم بھائی، واہ 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 واہ۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں، لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگ غزل کے محافظ ہیں، جس طرح سے آپ نے مطلع سنا ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں، لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی۔ یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی۔ ثبوت دے کہ میرا شعر آپ تک پہنچا گا۔ یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی، کچھ پھول بھی کانٹوں کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی، یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی، کچھ پھول بھی کانٹوں کی حمایت میں کھڑے ہیں، کچھ پھول بھی۔ بہت بہت شکریہ حضرات، یہ بالکل تازہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے میں نے۔